اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن مسلم بن یسار قال سئل عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن هذه الآیات وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآیات. قال عمر سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنها فقال ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اہل الجنة يعملون ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اہل النار يعملون فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اہل الجنة حتى يموت على عمل من اہل النار على عمل من اعمال اہل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اہل النار حتى يموت على عمل من اعمال اہل النار فيدخله به النار. رواہ مالک والترمذی و ابو داؤد. روایت ہے حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ. جب اس آیت کے متعلق ان سے پوچھا کہ جب آپ کے رب نے، ترجمہ، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت نکالی، یہ حضرت عمر نے فرمایا، جب میں نے ان سے پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ کو اپنے ہاتھ سے ملا، تو اس سے یعنی پیٹھ سے حضرت آدم کی اولاد باہر نکلی، تو فرمایا کہ انہیں میں نے جنت کے لیے بنایا اور یہ جنتیوں کے کام کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت کو ملا تو پھر اس سے اولاد نکلی، تو فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے بنایا، یہ لوگ دوزخیوں کے کام کریں گے. ایک شخص بولا پھر عمل کاہے کا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ جس بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اسی بنا پر اسے داخل جنت فرماتا ہے. اور جب بندے کو دوزخ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے کام لیتا ہے، آ کے وہ دوزخیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اسے دوزخ میں داخل فرماتا ہے. حضرت امام مالک نے، امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے اس کو روایت فرمایا ہے. اب یہ حدیث پاک جو سابقہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا باب، باب فی التقدیر، اس کی الفصل الثانی کی دوسری حدیث ہے اور طویل حدیث ہے. اب چونکہ موضوع ایک ہی چل رہا ہے تو اسی سے متعلق احادیث صاحب مشکوات نے اکٹھی فرمائی ہیں.
یہی موضوع آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن ان کے اندر سے کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ آپ کے رب نے، آیہ مبارکہ قرآن کی ہے جس کا ترجمہ ہے آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت نکالی، یعنی اس کے معنی یہی ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت نکالی، یا حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کے بیٹوں کو نکالا، پھر ان سے ان کی ذریت نکالی۔ بہرحال مقصود کلام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک سے، یعنی پشت اطہر سے، ان کی جتنی بھی ذریت تھی، یعنی جتنے ذریت کہتے ہیں جن لوگوں نے نسل آدم سے پیدا ہونا تھا، یعنی بنی نوع انسان، جن کو ہم آدم کی وجہ سے آدمی کہتے ہیں، تو وہ جتنے بھی تھے مرد و عورت، ان سب کی کو نکالا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا، اور کس طرح نکالا؟ فرمایا کہ ثم مسح ظہرہ بیمینہ۔ اب اس کے معنی کیا بنیں گے کہ اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کو مس کیا، یعنی ملا، جیسے حدیث میں فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے اس میں سے ایک چیز تو آپ کو سمجھا رکھی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پاک ہے۔ جہاں پر کوئی ایسی آیات یا احادیث میں ایسے الفاظ آئیں گے تو وہ متشابہات میں سے ہوں گے، یعنی متشابہات اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اصل کو سمجھنے سے انسان قاصر ہو، کیونکہ ہاتھ کا فرمایا گیا ہے اور اللہ ہے ہاتھ سے پاک، تو لہٰذا ہم اس کو بہتر انداز میں اس طرح سے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص توجہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر فرمائی۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ اپنی خاص توجہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر فرمائی۔ ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہاتھ مسلنا یا مسا کرنا یا ہاتھ سے پیٹھ کو ملنا، اس سے مراد اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ نے اپنی توجہ خاص ان کی پشت اطہر پر فرمائی، اور اس توجہ کی وجہ سے ان کی اولاد کا ایک حصہ، وہ اس میں سے اللہ جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی، وہ اس میں سے نکلے۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ جن میں انبیاء کرام سے لے کر کے اولیاء کرام اور عام مومن اور مسلمان تک، وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اور ان کو ایمان پر قائم رکھے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، وہ نکلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا فَقَالَ خَلَقْتُ هَٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، فرمایا کہ میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعملون، تو یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے پشت اطہر پر، اب تو لکھا نا وہی ملا، ہم یہ کہتے ہیں پشت اطہر پر توجہ خاص فرمائی۔ جب توجہ خاص فرمائی تو اس توجہ کی وجہ سے پھر باقی کی جو روحیں بچتی تھی وہ اس میں سے نکلی، جو ایک کثیر تعداد تھی اور جن کی تعداد کو اللہ جانتا ہے۔ اب وہ جو نکلی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا فقال، پس فرمایا خلقت هؤلاء للنار، میں نے ان کو جہنم کے لیے، آگ کے لیے پیدا کیا، وہ جو روحیں بعد میں نکلی۔ وبعمل اہل النار، اور یہ آگ والوں کے سے عمل کریں گے، جہنم والوں کے سے عمل کریں گے۔ تو اب اس کے اندر دو حصے ہوئے، ایک حصہ جنتیوں کا، ایک حصہ دوزخیوں کا۔ نفس واقعہ جو ہے اس کے بارے میں مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عرفات کے قریب جبل نعمان کے قریب کا واقعہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ وہاں مکہ کے
शहर के बाहर जो जगह हरम में ही है यानी जबल अराफात, उसके करीब एक जबल नोमान है। ये वहाँ का वाक़या है। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला या जिस्म या जिस भी हालत में थे उस वक्त वहाँ थे। और कुछों ने ये फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए थे तो ये वहाँ का वाक़या है। और बाज़ उलमा ने इसको ताइफ़ की जो वादी है जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया की गोद में जो है वो तशरीफ़ फरमा हुए, तो बाज़ों ने ये भी लिखा कि ये ताइफ़ का वाक़या है। ये ताइफ़ का वाक़या हो या जबल नोमान करीब जबल अराफात या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से वापस तशरीफ़ लाने के बाद, बहरहाल ये वाक़या जहाँ भी हुआ, नफ्स वाक़या साबित है कि अल्लाह ने तवज्जो 2 मरतबा फरमाई है। एक मरतबा जन्नतियों को निकाल कर उनको फरमा दिया ये जन्नती हैं, जन्नतियों के से अमल करेंगे। फिर दूसरी तवज्जो फरमा कर जहन्नुमियों को निकाला और फरमाया ये जहन्नुमियों के से अमल करेंगे। अब ये नफ्स वाक़या आपको समझ में आ गया। सबसे पहले समझा दिया अल्लाह के दस्ते कुदरत के बारे में कि जो भी चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में हो वो दस्ते कुदरत में ही शुमार होती है। लिहाजा अल्लाह ताला हाथ से पाक है। ऐसी आयात और ऐसी अहादीस के अल्फाज ये मुतशाबिहात में से हैं और इनका नफीस तर्जुमा, बेहतरीन इसकी तर्जुमानी यही है कि हम ये कहें कि अल्लाह ने तवज्जो ख़ास फरमाई। ठीक है जी। तो अब इस वाक़े के अंदर जो चीज़ किसी के दिल में पैदा हो सकती है वो ये हो सकती है कि जब अल्लाह ने पैदा ही कुछ लोगों को जन्नत के लिए किया है और कुछ को जहन्नुम के लिए किया है, तो जब जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला ही हो चुका फिर अमल की क्या ज़रूरत है। जब बाज़ जहन्नुमी हैं बाज़ जन्नती हैं फिर अमल की क्या ज़रूरत है। तो उस बात का जवाब ये है कि याद रखें यहाँ पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है ना, वो अपने इल्म की वजह से जानता है और उसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है, वो जानता है। अभी उसने जिस्म भी नहीं बनाया था, जब उसने रूहें भी नहीं बनाई थी, वो अज़ल में भी जानता था जिन जिन को पैदा करूँगा उनकी खसलतें क्या होंगी, वो कैसे आमाल करेंगे, फिर उनका नतीजा मुंतज कहाँ पर होगा, आया जन्नत पर या दोज़ख पर। ठीक है, बज़ाहिर इसकी तहरीर से आपको ये लग रहा है जैसे इसमें तहरीर है कि, और यही सवाल फिर आगे सहाबी ने भी किया कि फरमाया कि मैंने इन्हें जन्नत के लिए बनाया और ये जन्नतियों के काम करेंगे, मैंने इनको जहन्नुम के लिए बनाया और ये जहन्नुमियों के काम करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ इस इबारत से कि सवाल करने वाले ने, एक शख्स ने सवाल कर दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अमल काहे का, यानी अमल फिर किस चीज़ का रहा, जब जन्नत और जहन्नुम के फ़ैसले ही हो चुके फिर अमल की तो कोई अहमियत ना रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन अल्लाह जिस बंदे को जन्नत के लिए पैदा फरमाता है तो उससे जन्नतियों के काम लेता है और जिसको जहन्नुम के लिए पैदा फरमाता है उससे जहन्नुमी का काम लेता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मसला वाज़े अल्फाज में हमें समझा दिया, यानी हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह को मालूम था कि कुछ लोग होंगे जो जन्नतियों के से काम करेंगे। इसमें अंबिया की बात नहीं, अंबिया तो हैं ही, आपको मालूम है, वो तो हिदायत के लिए भेजे, हादी भी हैं महदी भी हैं, जन्नत है ही उन्हीं के लिए। ठीक है ना। अब हम आम मखलूक की बात कर रहे हैं, यानी कुछ जन्नती कुछ दोज़खी। तो अल्लाह को मालूम था कि ये वाले जो हैं ये करेंगे नेक अमल और मैं किसी की मेहनत को नहीं करता ज़ाया, तो लिहाजा मैं इन्हें जन्नत अता फरमाऊंगा, और ये लोग जो हैं उन्होंने करने ही बुरे अमल हैं और मैं इन्हें दोज़ख अता फरमाऊंगा। आप एक चीज़ को याद रखें, ये बात तो आपको पता चल गई ना कि अल्लाह ने उनके आमाल की वजह से उनको जन्नती या दोज़खी करार दिया। खुलासा कलाम किसकी वजह से? आमाल की वजह से, ना कि जन्नत के लिए पैदा फरमाकर फिर जन्नतियों के अमल दे दिए हों, बल्कि जन्नतियों के से अमल देकर फिर उसको जन्नती किया। यानी ये बात बंदे के अमल पर ठहरी है। बात आपके समझ में आ रही है? बंदे के अमल पर ठहरी है कि वो जन्नती है या दोज़खी है, आमाल पर ठहरी है। क्योंकि अगर जन्नती और दोज़खी का फ़ैसला अल्लाह ने फरमा दिया है, वो फ़ैसला इस सूरत में है कि अल्लाह को मालूम है
کہ اس نے کون سے عمل کرنے. اگر عمل کی کوئی دخل اندازی اس میں تھی ہی نہیں، عمل کسی کام کا نہیں تھا، تو پھر میرے خیال ہے شریعت بھیجنے کی ضرورت تو نہیں تھی. پھر تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیا رب نے، یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، پھر عمل کی ضرورت نہیں تھی. اگر عمل کی ضرورت ہے تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ بندہ اعمال کے سبب ہی جنتی اور دوزخی ہے، اور اللہ نے جو جنتی اور دوزخی کا فیصلہ کر دیا ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بغیر عمل کے اگر اللہ کسی کو جہنمی کر دے تو یہ چیز تو ظلم ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ اکبر ظلم سے پاک ہے، تو اس نے اعمال کی وجہ سے جہنمی کیا ہے، اعمال کی وجہ سے جنتی کیا ہے، نہ کہ اپنے حکم کی وجہ سے جنتی اور جہنمی کر دیا ہو اور پھر وہ عمل کرنے میں مجبور ہوں. دیکھیں کہ اگر کوئی ایک گروہ ہے جنتی ایک گروہ ہے جہنمی، اللہ نے ان کو عمل کے لیے بھی مجبور کر دیا کہ بھئی وہ مجبوری میں، اب اس بات کو بھی آپ سمجھ لینا، یہ بھی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جنتی جو ہیں وہ جنتیوں کے عمل کرنے پر مجبور ہیں، جہنمی جہنمیوں کے عمل کرنے پر مجبور ہیں. تو آیا کیا جو عمل مجبوری میں کیا جائے اس کی کوئی جزا یا سزا ہوتی ہے؟ مجبوری میں کیے ہوئے عمل کی تو کوئی جزا یا سزا نہیں ہوتی نا. مجبوری میں کیے ہوئے عمل کی تو کوئی جزا اور سزا نہیں ہوتی. عمل کی جزا یا سزا تو اس کی ہوتی ہے جس کو انسان اپنے اختیار سے کرے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھو کہ انسان اپنی خلق میں، اپنے پیدا ہونے میں اللہ کا مجبور ہے. اپنے پیدا ہونے میں، اپنی خلقت میں، یعنی اللہ نے اسے اپنی مخلوق بنایا، اس کو پیدا کیا، اس میں کس کا مجبور ہے؟ وہ اللہ کا، کیونکہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا تھا. خلق میں بندہ اللہ کا مجبور ہے، اور عمل میں با اختیار، عمل میں با اختیار. اور اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ صراط مستقیم، یہ صراط شیطان، دونوں راستے دکھا دیے. دونوں راستے بھی دکھا دیے، بھلائی اور برائی کی قوتیں بھی انسان میں رکھ دی، ملہم فرشتہ بھی دے دیا کہ وہ نیکیوں کی طرف بلائے، ساتھ ایک شیطان وساوس کی ڈیوٹی بھی لگ گئی. اب انسان ان کے درمیان کھڑا ہے. اب انسان کی اپنی طبیعت، اپنا اختیار جس طرف چاہتا ہے انسان وہی عمل کرتا ہے. نہ تو مجبور ہو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نہ مجبور ہو کے کوئی شراب پی رہا ہے. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ نہ ہی، تو پھر دوہرا دوں، نہ ہی مجبور ہو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نہ ہی مجبور ہو کر کوئی شراب پی رہا ہے. اگر اللہ نے اس کے لیے شراب کا پینا اپنے حکم سے لکھ دیا تھا اور مجبوری میں پی رہا ہے تو پھر تو گناہ نہ ہوا. اور اگر اللہ نے اس کے لیے نماز وہ اپنے حکم سے لکھ دی تھی اور یہ مجبور ہو کر پڑھ رہا ہے تو پھر نماز کا ثواب تو نہیں ملنا چاہیے. جبکہ شراب کا گناہ ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے، اور نماز کا کثیر ثواب ہے اور تمام ثوابوں سے افضل ثواب ہے. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ شراب پینے میں بھی بندہ با اختیار ہے، نماز پڑھنے میں بھی بندہ با اختیار ہے. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اختیار ہے بندے کا عمل پر. خلق میں مجبور ہے، یعنی موت، دیکھو زندگی اللہ نے دی، زندگی میں وہ اللہ کا مجبور ہے کہ اس نے زندگی اسے عطا کی ہے، اور جب وہ اسے موت دے گا موت میں بھی وہ اللہ کا مجبور ہے. لیکن جو درمیان میں اعمال ہے نا، جو انسان اچھے یا برے عمل کرتا ہے، اس میں اللہ نے اسے مجبور نہیں رکھا، اسے اختیار دے دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو لہٰذا جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ جو رب نے کیا ہے نا، وہ ان کے اعمال کو جاننے کی وجہ سے کیا، علم الہی کی وجہ سے ہوا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ علم الہی کی وجہ سے کہ اللہ نے جان لیا کہ اس نے جا کر یہ اعمال کرنے ہیں، لہٰذا اسے جنتی قرار دے دیا. جس نے جا کر برے عمل کرنے تھے لہٰذا اسے جہنمی قرار دے دیا. لیکن یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ اعمال کی وجہ سے. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مضمون سارا یہی ہے اس کے اندر. تو آدم علیہ السلام کو پھر پیٹھ کو ہاتھ سے ملا اور اولاد نکلی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد فرمایا تو انہیں آگ کے لیے بنایا، دوزخیوں کے کام کریں گے، اور جن کو جنت کے لیے بنایا وہ جنتیوں کے کام کریں گے.
پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ عمل کاہے کا ہے؟ حضور نے فرمایا یقیناً اللہ جس بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے، ہمارے حضور کے ذریعے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو بندہ جیسے جیے گا نا وہ ویسے ہی مرے گا، یہ حدیث بھی ہے۔ یعنی جو انسان کثرت کے ساتھ نیکیاں زندگی میں کرتا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں پہ ہی موت دے گا، اور جو انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے گناہ کی حالت میں ہی موت دے گا۔ تو اس لیے نیکیوں کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ جنت کے بلند درجات حاصل ہو سکیں اور اس زندگی کا آخری سانس تک نیکی میں گزرے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے نا وہ نیک عمل کرتے کرتے ہی فوت ہوتا ہے۔ میں نے وہ بندے دیکھے ہیں جو پابندی کے ساتھ 5 وقت مسجد میں اذان دیتے تھے، اذان میں جو ہے شہادت پڑھی ہے اور وہیں گر کے جناب جو ہے نا جی جان آفرین کے سپرد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بھی دیکھا کہ گانوں کی اسٹیجوں پر لوگوں کی موتیں ہوئی، آپ دیکھتے نہیں فیس بک پہ سارا کچھ آیا ہوتا ہے نا کہ بھئی جہاں لکھا ہوتا ہے بھئی نیک عمل کرو، بعض اوقات موت ایسے بھی آ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اسٹیج پہ گانا گاتے ہوئے مر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی رپورٹر جو ہے وہ اپنی رپورٹنگ کرتے ہوئے مر رہا ہے، ٹھیک ہے نا میرے دوستو۔ اسی طرح جو فلمیں دیکھتا ہے وہ فلمیں دیکھتے ہوئے مر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اگر نیکیاں کر رہے ہیں تو ان نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اگر کوئی گناہ ساتھ لگے ہوئے تو ان گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیوں پر سبقت لے کے جانے والے بنیں تاکہ خاتمے کے وقت بھی انسان نیکیاں ہی کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک گاؤں کے نمبردار صاحب تھے، نمبردار آپ کو پتہ ہے وہ دنیاوی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک منصب، اور ایسے لوگ دنیا داری میں بھی مستغرق ہوتے ہیں، لیکن نمبردار صاحب کی نیکی کیا تھی کہ جیسے اذان ہوتی تھی مسجد کی جانب دوڑ پڑتے تھے، کوئی کام دفتر کا ہے چھوڑ دیا، کوئی جناب کسی کا فیصلہ ہے تو اس کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا، کوئی پنچایت ہے تو درمیان میں چھوڑ دی، اذان ہوئی مسجد کی جانب دوڑ پڑے، 5 وقت کی پوری نماز جماعت کے ساتھ اللہ اکبر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، زندگی گزر گئی اسی طرح کرتے کرتے۔ سخت گرمی کے موسم میں ظہر کی اذان ہوئی، مسجد میں دوڑ پڑے، ٹھیک ہے جی، سنتیں پڑھی، فرض کی غالباً دوسری رکعت تھی، امام صاحب نے پہلا سجدہ کیا، سارے اٹھ گئے، وہ ابھی سجدے میں ہی ہیں، بس تھوڑی دیر جتنی دیر جسم میں آسرا رہا سجدے میں رہے، اس کے بعد ایک طرف گر پڑے۔ اللہ اکبر، ایسی بھی موت ہو میرے دوستو۔ تو لہٰذا اگر کثرت سے نمازیں پڑھو گے، باجماعت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نماز میں موت دے دے گا میرے دوستو۔ کثرت سے نیکیاں کرو گے، معاشرتی نیکیاں کرو گے، لوگوں کی مدد کرو گے، لوگوں کی مدد کرتے کرتے موت آ جائے گی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہو حضور کا ذکر کرو گے، بعضوں کو ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے کرتے نعت پڑھتے پڑھتے موت آ گئی۔ بعض لوگ اللہ کی تسبیح اور تمہید کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے کرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہانی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں وہ موتیں میرے دوستو جو نیکوں کی ہوتی ہیں۔ لہٰذا نیکیوں پر میں یہ کہتا ہوں اپنے زندگی کے تجربے سے کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے نا میں نیک بنا رہوں تو نیکیوں پہ کبھی تسلی نہ کرے، نیکیوں پہ تسلی کر کے بیٹھ نہ جائے کہ یار 5 وقت کی نماز ہے، ایک تسبیح درود پاک کی ہے، ایک تسبیح کلمہ شریف کی ہے، بس یہ کافی ہے، اس پہ میں بیٹھ جاؤں۔ یقین کرنا یہ سفر نہ ایسے ہے چڑھائی کا۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، گاڑی ہو کوئی، موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، کوئی بھی سواری ہو، پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہی ہے، یا تو وہ چلتی چلی جائے گی، اگر وہ کسی جگہ پہ رکے گی نا تو پھر سمجھ لو پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو جس دن آپ نے اپنے اعمال پر تسلی کر لی نا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ بہت کافی ہے، تو نیکیوں کی گاڑی اس چڑھائی پہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا نیکیوں پہ کبھی تسلی کر کے نہ بیٹھا کرو کہ یار میں جو کر رہا ہوں یہ بہت کافی ہے، نیکیوں پہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتے رہا کرو۔
کوئی نیکی ہے وہ کر رہے ہیں اسے جاری رکھیں، دوسری کوئی اور تلاش کریں کیا کر سکتا ہوں، کوئی حقوق اللہ کی نیکی، کوئی حقوق العباد کی نیکی، اس کو شروع کریں۔ ہمیشہ جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہے تو یہ جو نیکیوں والا درجات کا پہاڑ ہے نا، اس پہ گاڑی آگے جاتی رہے گی، ایک دن وہ چوٹی تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ انسان تقوی کی منزل کو پالے گا، عمل کامل کی منزل کو پالے گا، لیکن اگر انسان اس چڑھائی کے اندر کہیں بھی کسی بھی جگہ تسلی کر کے بیٹھ گیا نا کہ یار یہ میرا 20 منٹ کا مراقبہ صبح میں، 20 منٹ کا شام میں بہت ہے، یار یہ ایک تسبیح بہت ہے درود پاک کی، یا ایک کلمہ شریف کی تسبیح بہت ہے، یا یہ جو میں نیکیاں کر رہا ہوں یہ بہت کافی ہے، تو گاڑی جیسے ہی نیکیوں کی رکے گی اترائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یا تو چڑھائی ہے یا اترائی ہے، اسٹاپ یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو نیکیوں پہ بڑھتے رہیں آگے، یہ گاڑی جو ہے اس نیکیوں کی چڑھائی پہ چڑھتی رہے، ایک دن تقوی کی عمل کامل کی منزل پالے گی، لیکن سفر مسلسل کرنا ہے، سفر مسلسل کرنا ہے، کیونکہ کسی عقل مند نے کہا ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی جو ہے نا، مسلسل محنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس کا نام زندگی ہو۔ کوئی فیلڈ آپ کی ہے، خاص طور پہ دین کی فیلڈ اور تصوف کی اور طریقت کی فیلڈ، ذکر و اذکار کی، ورود و وظائف کی، اعمال شریعہ کی جو فیلڈ ہے یہ آپ کی، اس کے اندر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مسلسل جو جد و جہد ہے نا، اسی کا نام زندگی ہے۔ عام لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ چلتی کا نام گاڑی ہے، آسان لفظوں میں چل رہی ہو نا گاڑی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملتان کے اسٹیشن پر جسے انجن نہ لگا ہو، 2 ڈبے چاہے میرے دوستو شالیمار کے ہی کیوں نہ کھڑے ہوں یا ذکریہ کے ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، آپ اس میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھنا پسند کرتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ گاڑی منزل کی طرف روانہ نہیں ہوگی، اسے انجن نہیں لگا ہوا، یہ چل نہیں رہی، تو چلتی کا نام گاڑی ہے میرے دوستو۔ تو نیکیوں کی بھی گاڑی اگر چل رہی ہے تو پھر یہ گاڑی ہے، پھر منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی اسٹاپ پہ رک گئے تو پھر یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گی، تو لہٰذا اعمال پر تسلی نہ کریں۔ اسی کے اندر ایک بات اور بتا دوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سفر میں اگر ایسا ہو جائے، سفر میں جلدی ہے، 5 نمازوں میں نفل انسان چھوڑ رہا ہے، تو سفر میں بھی اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، لیکن اگر گاڑی کی جلدی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو سفر کے اندر نوافل چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر عشاء کے نوافل میں سے 2 کم کرنا، مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہی نفل نہ پڑھنا اور دعا کر کے مسجد سے نکل جانا، یا گھر جا کر بھی 2 نوافل ادا نہ کرنا، یا جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں جتنے بھی نوافل ہیں اس کو 1 آدھ بار چھوڑ دینا۔ جب 1 آدھ بار چھوڑیں گے پھر 2-4 دفعہ چھوڑنے کی عادت بن جائے گی، کیونکہ نفس کبھی بھی مشقت کو پسند نہیں کرتا، آسانی کو پسند کرتا ہے۔ پھر بالآخر آپ کے نوافل جو ہے نا وہ جاتے رہیں گے، اور یاد رکھنا جس دن آپ کے نفل ختم ہو گئے نا، اس دن آپ کی سنتوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس دن آپ کی، جس دن نفل جو ہے ختم ہو گئے، اس دن آپ کی سنتوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور اگر سنتیں ختم ہو گئی تو پھر فرائض سے بھی جاتے رہو گے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو فرائض ہے نا، 5 وقت کی نماز کے جو فرائض ہیں، 5 نمازوں کے، ان کی حفاظت کیا کرتی ہیں؟ سنت موقدہ اس کی محافظ ہیں، کہ جب تک سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں نا، فرض نہیں جائیں گے آپ کے۔ اور سنت موقدہ کی حفاظت 2 چیزیں کرتی ہیں، سنت غیر موقدہ اور نوافل۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، یہ 2 حصار ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ تو اس لیے میرے دوستو قدم آ کے بڑھا کے رکھو، 2 نفل کبھی بندہ زیادہ پڑھ لے کم نہ ہو، یعنی چاشت کے پڑھ لے 2 نفل، اشراق کے پڑھ لے، ٹھیک ہے نا جی، اوابین کے 6 رکعت پڑھ لے، تہجد کی 8 رکعت پڑھ لے، کبھی استغفار کے 2 نوافل پڑھ لے انسان، کبھی محبت الہی کے 2 نوافل پڑھ لے، تو نفلوں کا معاملہ بڑھا کے رکھو گے، سنتوں کی حفاظت ہوگی، سنتیں نہیں جائیں گی تو فرض بھی نہیں جائیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیکی کی گاڑی کبھی رکتی نہیں ہے، یا آگے کو چلے گی یا پیچھے کو چلے گی،
اب یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ اسے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر تسلی کریں گے، پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گی. اور آگے لے کے جانی ہے، جنت کے بلند درجات پانے ہیں، تو پھر زندگی جہد مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی کی وجہ سے امت پر احسان اور کرم اور فضل ہے کہ اس نے 50 کو 5 کر رکھا ہے، ورنہ تھی تو 50. ٹھیک ہے نا. یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ اللہ کو عرض کی ہے 50 سے 5 بنی ہے. ٹھیک ہے نا میرے دوستو. اگر 50 ہوتی پھر بھی تو پڑھتے، اب 5 رہ گئی ہے تو کیا اس میں غفلت کرنی چاہیے؟ یوں سوچ لو کہ 50 ہوتی تو تب بھی تو پڑھتے، پھر 5 مشکل نہیں لگیں گی. تو اس لیے نیکیوں میں آگے بڑھتے جانا ہے، عمل جنتیوں کیسے کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور امید اللہ سے اچھے کی رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ضرور کرم نوازی میرا مالک فرمائے گا. اور اس کے اندر جو ہے میرے دوستو، حضرت نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہ عبارت متشابہات میں سے ہے، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اطہر پر مسح فرمایا، یہ متشابہات سے ہے. اور آپ یہ سمجھ لو کہ توجہ قدرت فرمائی ہے. اور اسی طرح پھر انہوں نے یہ جو مخلوق نکلی ذریت آدم علیہ السلام کی، ان کی یعنی پیٹھ سے، تو وہ فرماتے ہیں وہ اس طرح سے نکلی جیسے انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اس طرح سے وہ ذریت خارج ہوئی، یعنی جتنے انسان آنے تھے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا انہوں نے کہ جنتیوں کی جو روحیں تھی وہ سفید رنگ میں تھی، جب نکلی ہیں باہر تو سفید رنگ میں تھی. اور انبیاء کرام کی روح ارواح مبارکہ وہ چمکدار رنگ میں تھی. اور جو کافرین کی روحیں نکلی آپ فرماتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگ میں تھی. ٹھیک ہے جی. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے یہ جنتی اور دوزخی نکلے ہیں تو آدم علیہ السلام نے بھی تو ان کو ملاحظہ فرمایا ہے. لہٰذا آدم علیہ السلام بھی تو جانتے ہیں کہ میری اولاد میں سے کون کون جنتی ہیں، کون کون جہنمی ہیں. بات کو سمجھیں ذرا. آدم علیہ السلام نے دیکھا نا جب ان کی پیٹھ سے نکلے روحیں تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سفید رنگ والے یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں. اگر آدم علیہ السلام پوری مخلوق میں سے ایک ایک جنتی اور ایک ایک دوزخی کو پہچانتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا کیا عالم ہوگا. ٹھیک ہے نا. حضور تو سید الانبیاء ہیں، لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم جیسے آپ کی نبوت سارے انبیاء کی نبوتوں کو محیط ہے، اسی طرح آپ کا علم بھی سارے انبیاء کے علوم کو اور علم کو محیط ہے. حضور کا علم جو ہے وہ سارے انبیاء سے زیادہ ہے، لہٰذا لازم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچانتے ہیں اور مخلوق میں سے ایک ایک بندے کے بارے میں جانتے ہیں. آیا یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا درجہ کیا ہے، اگر دوزخی ہے تو اس میں دوزخ میں اس کا درجہ کیا ہے، اور کس قسم کے یہ اعمال کر رہا ہے اور کس قسم کے اعمال کرے گا. تو یہ ساری چیزیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں میرے دوستو. تو لہٰذا حاصل کلام 2 یا 3 چیزیں ہی ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھ کو سمجھیں، دستے قدرت ہاتھ ہے متشابہات میں سے. دوسرے یہ واقعہ ہوا ہے روحوں کے نکلنے والا اور اس کی جو معاملات تھے وہ آپ کو بیان کر دیے. تیسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نیکیوں پہ بڑھتے رہیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں. اور چوتھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بندہ خلق میں مجبور ہے اور عمل میں با اختیار. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے انسان کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حدیث پاک کو کما حقہ سمجھنے، اسی کے مطابق عقیدہ رکھنے اور نیکیوں کے اعمال کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کی سعادت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. جتنے دوست حاضر ہوئے سب کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.